اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درد کے پلیٹ فارم پہ ان تمام سوالات کے جوابات جو تلاش چینل کی کمیونٹی کے اندر پوچھے گئے 15 تاریخ کو، یہ کم و بیش کافی سارے صفحات ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی نشست کے اندر سب کے جوابات جو ہے لوگوں کو مل جائیں۔ سوال نمبر 1 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا وضو کے پانی سے اولاد کو غسل دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، وضو کا پانی ہو یا کوئی ایسا پانی ہو جس کے اوپر آپ نے قرآن پڑھا ہو، جس طرح خضری عمل پڑھا ہوا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے یا آخرتین کل پڑھے ہوئے ہیں یا کوئی اور کلام پڑھا ہوا ہے یا دم کیا ہوا پانی ہے، ہر طرح کے پانی کے ساتھ آپ بیمار کو غسل دے سکتے ہیں۔ بچے بیمار رہتے ہیں، بچے چڑچڑے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں، روتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانتے، تو ایسے بچوں کا جو مجرب علاج ہے وہ ہے کہ آپ پانی لیں، اس کے اوپر خضری عمل پڑھیں، آرزو چینل پہ جائیں، وہاں سے خضری عمل دیکھیں، وہ پانی پہ پڑھ کے ایک گلاس پانی کا بنا لیں یا بوتل بنا لیں، بڑے ٹب میں ڈال لیں، جتنا ضرورت ہے بالٹی میں ڈال لیں، اور بچے کو کچی جگہ پہ کھڑے کر کے 7 دن، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 21 دن تک روزانہ نہلائیں۔ بچہ تمام بیماریوں سے اور علتوں سے پاک ہو جائے گا۔ ہر طرح کے جو تکلیفیں آپ کو بچے کی وجہ سے ہیں یا بچے کو تکلیفیں ہیں، اللہ ان سے آپ کی جان بھی چھڑا دے گا اور بچے کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ بس اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جو غسل کا پانی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو وہ نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ گھر میں کوئی اچھی جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے لان میں نہلا دیں۔ اگر ایسی گھر میں سہولت نہیں ہے تو ٹب کے اندر بچے کو بٹھا کے یا کھڑا کر کے نہلا دیں۔ وہ جو ٹب میں پانی ہوگا وہ گھر کی دیواروں پہ یا لان میں ڈال دیں۔ ایسے ہی وہ تمام حضرات جو فلیٹس کے اندر رہتے ہیں، جن کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے بچے کو ٹب کے اندر کھڑا کر کے نہلا سکتے ہیں۔ جو ٹب کے اندر پانی ہے اس کو بوتل میں ڈال کے تو باہر کہیں لان میں، کہیں پارک میں جا کے ڈال سکتے ہیں۔ اگر بندہ کرنا چاہے تو یورپ امریکہ میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ جو چھوٹے گھر ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بڑا بھی اس طرح نہا سکتا ہے، چھوٹا بھی نہا سکتا ہے۔ بڑے لوگ بیمار رہتے ہیں تو وہ بھی یہ غسل شفا والا عمل کریں، پانی کے اوپر خضری عمل پڑھیں، اور اس کے بعد بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ ٹب میں کھڑے ہو کے نہا لے، لان ہے تو وہاں کھڑے ہو کے نہا لے۔ اور اگر بڑا ہے، خواتین ہوتی ہیں، اگر آپ کے گھر کے پردے اونچے ہیں، جانگ نہیں پڑتی، تو عورتیں جو ہے بغیر کپڑے اتارے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس پانی کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نہا لیں اور نیچے آ کے کپڑے بدل سکتی ہیں۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب گھر کی چھت پہ جو پانی پڑے گا وہ تھوڑی دیر کے بعد دھوپ لگے گی، وہ خشک ہو جائے گا۔ اس طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ لان میں نہانا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں بے لباس تو نہیں بندہ ہو سکتا، تو وہاں کپڑوں سمیت نہا لیں، پانی زیادہ بنا کے، اس کے بعد جو ہے اپنا جسم جو ہے کپڑے وہیں پہ نچوڑ لیں، اس کے بعد اپنے بیڈ روم میں آ کے اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں، یوں بھی نہا سکتے ہیں۔ اگر ٹب میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، وزن زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو آپ کرسی پہ بٹھا کے لان میں نہلا دیں انہیں کپڑوں سمیت، ٹھیک ہے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کے کپڑے بدل دے۔ اگر مرد حضرات ہیں تو وہ کیا ہے، ستر ڈھانپنے کے لیے کچھ چھوٹا سا شارٹ جو ہے وہ پہن لیں، دھوتی پہن لیں، بنیان وغیرہ اتار کے، تو وہ ان کو آپ لان میں کھڑے کر کے یا بٹھا کے، اگر بیمار ہیں تو بٹھا دیں، اگر بالکل بہت زیادہ بیمار ہیں تو چارپائی پہ لٹا کے آپ ان کو نہلا سکتے ہیں۔ غسل شفا کے بہت کمالات ہیں، ہر طرح کی بیماریاں روحانی اور بدنی الحمدللہ غسل شفا سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت صاحب السلام علیکم، میں نے آپ کا لاڈلی تسبیح والا بیان سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، استغفر اللہ، ملا کر پڑھتی ہوں تو درود شریف یہی رہنے دوں؟ جی بالکل، درود پاک کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ یہ والا درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان میں، روح میں اس کی تاثیر آ چکی ہے، اب آپ نے بدلنا نہیں ہے، آپ کا درود پاک یہی چلے گا۔ جو نئے لوگ ہیں وہ جو میں نے نظام اس بیان کے اندر دیا ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے، آپ نہیں بدلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 3 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں پچھلے 10 ماہ سے آپ سے منسلک ہوں،
الحمدللہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، ایک تسبیح استغفار کی کرتی ہوں، باقی سارا وقت درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن مجھے ایک مسئلہ ہے، کافی عرصے سے اس کے لیے میں نے پہلے کافی وظائف پڑھے ہیں لیکن معاملہ مزید خراب ہی ہوا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں کچھ افراد ہیں جن کی میرے ساتھ کافی عرصہ سے بات چیت نہیں ہوتی، وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے، مجھے بہت برا لگتا ہے، پلیز میں ایسا کیا کروں کہ وہ لوگ مجھ سے خود ہی بات کرنا شروع کر دیں اور ان کے دل میں میری عزت اور محبت آ جائے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، آپ کے جو اعمال ہیں ان کے آپ کے نمبر ہیں 100/100، اعمال آپ کے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مزید وظیفہ نہیں کر رہا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنے آپ اعمال کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے یہ تمام اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شافیہ روحانی لنگر ہے اس میں جمع کروائیں گے، ہدیہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ تمام اعمال کا اجر و ثواب ان لوگوں کی روحوں کو بخشیں گے جو آپ سے ناراض ہیں۔ جب روزانہ آپ کی طرف سے ہدیہ جائے گا، ان کی روحیں جو غلیظ ہوئی ہیں یا جن کے اندر کدورت آئی ہوئی ہے، نفرت آئی ہوئی ہے، جب آپ کی طرف سے بار بار روزانہ ہدیہ جائے گا تو وہ روحیں پھر آپ کی روح کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے خاندان کو جوڑ دے گا، آپ کے ساتھ وہ محبت میں آ جائیں گے۔ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے، اس کے اوپر مزید اگر آپ نے بیان سننے ہوں یہ عمل کیسے اثر کرتا ہے تو آپ تلاش چینل پہ یہ اعمال سن سکتے ہیں، لیکن عمل وہاں سے سننا ہے اپنی معلومات کے لیے، کرنا نہیں ہے۔ کرنا یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں رات سونے سے پہلے، جو لوگ بولتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو یہ بخش دینا ہے، ایصال ثواب کر دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 4، السلام علیکم حضرت صاحب، نماز میں 10 صورتیں تو آپ نے بتائی ہیں، اتنا کرم اور فرما دیں صبح سے عشاء تک فرض میں کون کون سی صورتیں پڑھیں، خواتین کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ کو اگر قرآن مجید پورا آتا ہے تو جہاں سے مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 10 صورتیں آخری آپ نے یاد کی ہوئی ہیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایک صورت کو بھی بار بار آپ دہرا سکتے ہیں۔ فرضوں کے اندر بس آپ اجتناب کریں گے، اس کے اندر پڑھیں گے تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کے اوپر مکمل بیان جو ہے وہ تلاش چینل پہ بھی ہیں، نماز کے مسائل کے حوالے سے آرزو چینل کے اوپر کافی سارے ویڈیوز ہیں، کافی سارے بیانات ہیں نماز کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اگر آپ نے 10 صورتیں ہی آتی ہیں انہی کو بار بار پڑھیں، اور اگر آپ کو مزید آتی ہیں تو جو ان سی مرضی پڑھیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 5 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، میری امی کو آپ نے بھائی کے لیے خضری عمل پڑھنے کا بتایا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، منہ کڑوا ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہوتا تھا لیکن ٹھیک ہو جاتا تھا، اب کل سے بخار بھی ہو گیا ہے، عجیب طبیعت ہے، ان کے لیے میں بہت پریشان ہوں، اب کیا کریں؟ دیکھیں اللہ والو، جب آپ کے اوپر جادو بہت شدید ہوگا یا نظر بد بہت شدید ہے، جو ہی آپ خضری عمل پڑھیں گے، خضری عمل ایک مرتبہ آپ کو نچا کے رکھ دے گا، اس کا رد عمل آئے گا۔ اب یہ رد عمل آیا ہے کہ ان کا منہ کڑوا ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ گولی جا کے بالکل نشانے کے اوپر لگی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ باقی کیا ہے، کمی کیا ہے، اس کیفیت سے نکلنا ہے، اس صورتحال سے جلدی نکلنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ساتھ صدقہ دیں، تاکہ جادو کا، شیاطین کا زور، ان کی طاقت ٹوٹے اور 2-4 دن میں آپ بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب خضری عمل پڑھنا شروع کر دیں، علاج بند کر دیں، جادو کی کارڈ بند کر دیں، جو ڈر گیا سو مر گیا۔ اس لیے بالکل پریشان نہیں ہونا، ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ کے پانی دم کر کے پلائیں، ان کو نہلائیں اور دم بھی کریں، انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر بالکل طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 6 ہے، ڈاکٹر صاحب کیا رجت کے مریض حاجت کے لیے ہر نماز کے بعد بسم اللہ کے ساتھ درود پاک ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میری امی کو 7 سال سے یورین انفیکشن ہے، وہ خضری عمل پڑھ رہی ہیں، اب اور کیا کریں جس سے ان کا انفیکشن ٹھیک ہو جائے؟ وہ خضری عمل پڑھ رہی ہیں، اب وہ اور یعنی مزید کیا پڑھیں کہ ان کا انفیکشن ٹھیک ہو جائے؟ اگر آپ خضری عمل پڑھ رہے ہیں اور آپ بیانات سنتے ہیں تو میں ہر بیان کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اللہ خضری عمل بیک وقت حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ خضری عمل کے ساتھ کسی مزید عمل کو کرو گے تو نفع کی بجائے بہت زیادہ آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ خضری عمل ایک مکمل
آپ کا حفاظت کا نظام ہے اور ایک مکمل علاج ہے۔ اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھیں، جتنا زیادہ پانی آپ ان کو دم کر کے دیں گے، ہر نماز پہ وہ خضری عمل خود پڑھیں، آپ پڑھ کر دیں، پانی پہ دم کریں، بوتل ایک بنا لیں، دوسری نماز تک اس کو ختم کریں۔ پانی زیادہ پینا، جن لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے، مرد ہوں، پروسٹیٹ کا ہو، عورتیں ہیں، UTI ہو جائے، تو ان کے لیے پانی پینا بہت زیادہ، ایسا گردوں میں انفیکشن ہو جائے، یوریٹر میں ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، تو پانی سادہ پئیں گے۔ جوس وغیرہ یا اس طرح کے مشروبات اپنے نہیں پلانے، سادے پانی کے اوپر خضری عمل پڑھ کے دیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ بوتل کو مکمل کریں، پھر دوبارہ نیا بنا لیں، اس کو پئیں۔ 2 4 5 دن بھی کریں گے، انشاءاللہ ان کو بڑا واضح فرق محسوس ہوگا۔ عرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ خضری عمل کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ان کا مزید روحانی علاج نہیں کرنا، باقی آپ جو ڈاکٹر کا علاج ہے یعنی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جہاں سے آپ کرواتے ہیں وہ آپ جاری رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 8 ہے، حضرت صاحب میں خضری عمل کرتی ہوں 4-5 ماہ سے، مجھے بہت سکون ملتا ہے، شروع میں بہت تکلیف ہوتی تھی، ٹھیک ہے، غصہ آتا تھا، مگر اب وزن کم ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جب میں خضری عمل پڑھ کر دم کرتی ہوں اور اسے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو جسم پر پھیرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ قرآن بہتر علاج ہے، الحمدللہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے آہستہ آہستہ جب ہاتھ پھیرا تو میرے جسم کا وزن کم ہوتا گیا اور مجھے بڑا ہلکا محسوس ہوا۔ مجھے تھوڑی الٹی بھی ہوئی، یعنی جس طرح جادو ٹوٹ رہا ہے تو اس کی کیفیت بدلی، یعنی کہہ آئی، اس کے ساتھ کچھ بلڈ بھی نکلا۔ اس کے بعد میرا جسم بالکل ہلکا ہو گیا۔ میرا معاملہ آپ اپنے بیان میں سب کو بتائیں، جو خضری عمل پڑھ کر دم کرتے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ اپنے بدن پر ہاتھ بے پھیریں تو وہ بہت فائدہ محسوس کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں، میں ابھی جنہوں نے خضری عمل کی بات کی تھی جو انڈیا سے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگے کومنٹ بھی ایسا بھیج دیا ہے، اس لیے وہ تمام حضرات کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ جو خضری عمل پڑھ رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ مزید نفع دے گا۔ اور دوسری یہ کہ گھر گھر میں اس شافیہ سوشل میڈیا کو پہنچائیں تاکہ دکھیوں کے دکھ دور کرنے کا ہم ذریعہ بنیں، ہم درد مند بنیں، درد سر نہ بنیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 9 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز یہ بتائیں کیا موبائل پر قرآن پاک کی سورت روز سننے سے بھی رجعت ہوتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کا سورت مزمل والا عمل روز سنتی ہوں، سورۃ الرحمن اور درود شریف بھی سنتی ہوں، مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے یہ سب سننے کی عادت ہے۔ آپ بالکل قرآن مجید موبائل کے اوپر تلاوت کی صورت میں سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کچن میں لگا کے ادھر ادھر پھرتے ہیں تو یہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ تلاوت کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے شریعت نے دی کہ قرآن مجید لگا کے گھر کے کام کرتے رہیں، دھیان جو ہے وہ کاموں کی طرف ہو، دھیان جو ہے وہ باتوں کی طرف ہو اور قرآن چل رہا ہو، تو یہ آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایسے مرد حضرات ہیں وہ برکت کے لیے صبح صبح سورہ یاسین یا سورہ الرحمن خاص طور پہ دکانوں پہ لگا دیتے ہیں، خود صفائی پہ لگ جاتے ہیں، گالی گلوچ ہمسایوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، اور دکان میں جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے برکت لی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب لگائیں تو پھر بیٹھ کے سنیں، اور بہتر سب سے افضل کیا ہے کہ جو آپ لگا کے لوگوں کی تلاوت سنتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں جس طرح رقیہ ہے سورہ مزمل کا، تو رات کو آپ سونے سے پہلے کانوں کو ہینڈز فری لگا کے سنا کریں، چاہے آپ نے 5 منٹ بھی سنا تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، اس طریقے سے جائز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 10 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں خضری عمل کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتی ہوں، تو کیا میں آپ کا سورۃ طارق والا دم سن سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جب آپ سورۃ طارق والا عمل کر ہی نہیں رہے تو آپ کو سورۃ طارق والا دم سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیونکہ خضری عمل پڑھ رہے ہیں تو خضری عمل کے ساتھ خضری عمل کا دم جو ہے تلاش چینل پہ پڑا ہے، 6-7 مہینے پرانی ویڈیو ہے، سکرول کر کے تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ خضری عمل کے ساتھ خضری عمل کا دم چلے گا، سورۃ طارق کے ساتھ سورۃ طارق کا دم چلے گا، ٹھیک ہے، سورۃ مزمل کے ساتھ سورۃ مزمل کا دم چلے گا۔ تو تھوڑی سی بات آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 11 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز ایک مرتبہ خضری عمل پر لیکچر دیجیے۔
خضری عمل کرنے والے گھر سے باہر نکلتے وقت کیا پڑھے؟ رات میں سوتے وقت کوئی مشکل اچانک آ جائے تو بتائیے کیا پڑھے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، پلیز رہنمائی کریں۔ اور خضری عمل درود ابراہیم پڑھتی ہوں تو باقی ٹائم میں بھی صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ کیا یہ پڑھ سکتی ہوں؟ درود ابراہیم خضری عمل کے اندر نہیں ہے، خضری عمل کے اندر درود شافیہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی۔ ہم آسانی آپ حضرات کو اس لیے دیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو درود شافیہ معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو درود شافیہ آتا ہے، کیونکہ یہ عمل سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا ہے، تو عمل جس طرح بتایا جاتا ہے ویسے ہی کریں تو اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو آسانی اس لیے دی ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بحث نہ ہو اب یہ کومنٹ کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر کیسے یہ بات سمجھائی جائے، تو اس لیے پھر ہم لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جون سا درود پاک مرضی پڑھ لیں۔ تو خضری عمل جو ہے اس کے ساتھ درود شافیہ آپ پڑھا کریں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے والی دعا پڑھ کے جایا کریں، مزید کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صبح آپ نے فجر کے بعد خضری عمل پڑھ لیا ہوا ہے وہ کافی اور شافی ہے، اس کے بعد ظہر کے بعد پڑھ لیا وہ کافی اور شافی ہے۔ آپ ظہر اور عصر کے درمیان میں مارکیٹ جاتے ہیں تو کسی مزید حصار کی ضرورت نہیں، وہی حصار چلے گا۔ بس گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک بار دعا پڑھ لیا کریں گھر سے باہر نکلنے کی، اور اس کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا ہے، اس کو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں، اور ایک بار زیادہ سے زیادہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کے پھونک دیں تو خیر سے انشاءاللہ جائیں گے اور خیر سے آپ آئیں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو وہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، یہ سب آپ کے اوپر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 12 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 86 آیت کریمہ اور سورہ بقرہ کی آیت بھی پڑھتی ہوں۔ کبھی 1-2 دن مجھ سے خضری عمل رہ جائے تو طبیعت بہت عجیب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں، دل اداس اور بے چین ہو جاتا ہے، زندگی کے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے اس سب کی وجہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگتا ہے؟ بی بات یہ ہے کہ آپ پاگل ہونے نہیں لگ جاتے، جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہی ہیں مستقبل قریب میں آپ کے پاگل ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ یعنی اتنے بیانات کرنے کے باوجود آپ کو حیا نہیں آئی اور نہ سمجھ آئی ہے۔ بھئی یہ خضری عمل جو میں نے بتایا ہے اس کے اندر کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 81 سے 86 ہے؟ آیت کریمہ اس کے اندر ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، تو یہ عمل تو میرا نہیں رہ گیا، نہ اس کی اجازت ہے۔ جو آپ کر رہی ہیں آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں، آپ ڈاڈی ہیں، ہم ماڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو پاگل ہونا اچھا لگتا ہے یا آپ کے اولاد کے لیے بہتر ہے تو آپ کریں۔ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو جتنا خضری عمل ہے اتنا کریں، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، جب چھوڑیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ جب رنگ برنگے وظیفے اپنی مرضی کے کریں گے تو پھر یہی نقصان آپ کو ہوتا رہے گا۔ اس لیے جیسے عمل بتایا جاتا ہے ویسے کریں، اپنے ٹانکے ٹچ لگانے ہیں تو پھر ہمیں درمیان میں نہ ڈالیں، پھر اپنی مرضی کریں پھر جس طرح آپ کر رہے ہیں، تاکہ اپنے کیے کہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 13 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں روزانہ کچھ پیسے صدقے کی نیت سے نکالتا ہوں اور جمع کرتا رہتا ہوں، پھر کچھ دنوں بعد جمع کیے ہوئے پیسوں سے کچھ سامان خرید کے گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دے دیتا ہوں صدقے کے طور پہ۔ کیا میرا یہ صدقہ دینے والا عمل ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ آپ کا عمل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے کے پیسے تھوڑے نکالتے ہیں 150 تو 150 سے کسی کو کیا آئے گا؟ تو آپ ہفتہ 10 دن جو ہے وہ جوڑ کے کچھ رقم بن جائے گی تو اس سے آپ کسی کو گھر کا راشن لے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کی اس کوشش کو، اس صدقے کو، اس خیرات کو قبول منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 14 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ وظائف کے بارے میں ٹھیک فرماتے ہیں، ان کا اثر کچھ عرصے بعد ہوتا ہے۔ میری خالہ 35 سے 40 سال
بغیر شرائط کے وظائف کر رہی ہے۔ آج ان کی 7 بیٹیاں ہیں، 7 کی 7 اپنے اپنے گھروں میں بہت دکھی ہیں۔ کچھ کے سسرال والوں نے جینا حرام کیا ہے، کچھ فاقے کاٹ رہے ہیں، کچھ بے اولاد ہیں۔ آج ان کی ایک بیٹی کو بغیر کسی وجہ کے طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری رہنمائی فرمائیں وہ کیا کریں۔ بیٹے انہوں نے کیا کرنا ہے، ساری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ ان کو انمول عمل جو ہے وہ دو، انمول عمل کملی چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہاں سے ان کو لنک جو ہے وہ آپ دے دیں، وہ ساری بات کو سنیں۔ انمول عمل کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو رجعت کے اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، باقی بچوں کی یا جو گھر کے افراد ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ سمجھ آئیے اب وظائف کی تباہی کی 7 بیٹیاں ہیں، 7 کے 7 کے گھر تباہ کر دیے، برباد کر کے رکھ دیے۔ 35 سے 40 سال انہوں نے وظائف کیے ہیں اور یہ کمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 15 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے سارا دن کیا پڑھنا چاہیے؟ جو سارا دن اذکار میں بتاتا ہوں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، خضری عمل پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جتنے بھی سارے اعمال آپ نے سارا دن میں کیے ہوتے ہیں ان کو رات سونے سے پہلے ہدیہ کیا کریں، الگ سے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 16 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا صلاۃ التوبہ رجب کے پورے مہینے میں پڑھنی ہے؟ تسبیح کے ساتھ 300 مرتبہ قل هو اللہ احد، 70 مرتبہ استغفار، درود تنجینا پڑھنی ہے۔ یہ بیان مکمل جو ہے میں نے کیا ہے، اس کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے، آپ توجہ کے ساتھ وہ بیان سنیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، رجب کے مہینے میں ایک بار میں نے پڑھنے کا کہا ہے، آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، ہر مہینے میں 2 بار پڑھنی ہے، جمعرات میں 2 بار پڑھنی ہے، یہ سارا آپ کے اوپر ہے، لیکن کم از کم رجب کے مہینے میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ اگر اللہ زیادہ بار پڑھنے کی توفیق دے دے تو یہ آپ کے نصیب ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی ہے، لڑکا بیرون ملک ہوتا ہے، لڑکے کی ماں لڑکی کی تصویر مانگ رہی ہے، میرا شوہر اور لڑکی کا بھائی مان نہیں رہے، بہت پریشان ہوں، تصویر دوں یا نہ دوں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر جہاں آپ کی بیٹی کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے، آپ نے ساری تصدیق کر لی ہے، ہر لحاظ سے وہ رشتہ قابل قبول ہے، صرف اب بات رہ گئی ہے درمیان میں تصویر کی، پھر آپ تصویر دے دیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی بات چلتی نہیں، جو درمیان میں رشتہ کروانے والے بروکر دلال جو ہوتے ہیں ان کو فوراً پہلے تصویر دے دیتے ہیں یا واٹس اپ کر دیتے ہیں، پھر انہی تصویروں کے اوپر کیونکہ نام بھی پتہ چل جاتا ہے، ماں کا نام بھی، سب کچھ پورا ڈیٹا آپ کا ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جس کی اتنی شکایتیں آتی ہیں، بعد میں وہی لوگ جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور جو جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں وہ بچی اگر پسند آ جائے پھر ان کے رشتے باندھ دیتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ پہلے آپ دونوں خاندان آپس میں ملیں، بات کو اختتام کی طرف لے کر جائیں، ہر طرح کی جانچ پڑتال کر لیں، جب آپ دیکھیں ہر چیز ٹھیک ہے، یہ لوگ اس طرح کے نہیں، اگر رشتہ ہو جائے تو مناسب ہے، تو پھر آپ ان کو اپنی تصویر دے سکتے ہیں، تو سارا جو ہے اپنا ڈیٹا وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ باقی اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اب ہم کسی کا جس کو کہتے ہیں کہ دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 18 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، جو بندہ سورۃ طارق کی آخری 3 آیات پڑھ رہا ہے، کیا 2 سجدوں والا خاتون جنت کا عمل کر سکتا ہے؟ سورۃ طارق پڑھنے والا جو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہے، ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو کن فیکون والا عمل ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں اعمال میں سے جون سا بھی عمل آپ کرنا چاہیں، اگر آپ رجعت کا علاج کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، خضری عمل اور درود ابراہیم کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتے ہیں استغفار کے ساتھ، تو کیا یہ وظیفہ بن جائے گا؟ 100% وظیفہ بن جائے گا۔ پھر اگر کبھی بندہ چھوڑے گا تو کیا رجعت ہوگی؟ جب وظیفے کو چھوڑو گے تو پھٹے لگو گے۔ کتنی بار آپ کو یہ بات سمجھائیں، جتنا آپ کو بتایا گیا اس کے اندر آپ رہیں۔ کوئی بھی عمل آپ شروع کریں گے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ عمل تھوڑا کرو، مسلسل کرو۔ جب آپ ایک بار تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے، اس کے فضائل سن کے کہ بھائی حدیث میں یہ فضائل آئے ہیں، تو کیا حدیث کے اندر جو ہے درود پاک کے فضائل نہیں آئے؟ حدیث کے اندر استغفار کے فضائل نہیں آئے؟ تو اللہ والو یہی ہماری نالائکی ہے کہ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی جتنے حدیث پاک کے اندر فضائل آئے ہیں، اب حدیث پاک کے اندر سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک ہر سورت کے فضائل آئے ہیں، تو کیا سب کو وظیفہ بنا لیں گے؟
یہی بات ہمارے پیشواؤں کو نہیں سمجھ آئی، تو یہی ان کے پیچھے جو لیلے چل رہے ہیں، لیلیاں چل رہی ہیں، یہ بات نہ لیلوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ لیلیوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور جدھر کو وہ ہانکتے ہیں ادھر کوئی چلے جا رہے ہیں۔ بھائی حدیث پاک میں تو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک فضائل آئے ہیں، اللہ کے ناموں کے فضائل آئے ہیں، تو کیا ہم فضائل آئے ہیں، فضائل کا مطلب یہ ہے کہ سارے پڑھنے شروع کر دیں؟ تو کیا یہ مشکات شریف، صحیح مسلم، بخاری کی یہ حدیث پاک نہیں پڑھتے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کہ عمل تھوڑا کرو، مسلسل کرو، اتنا کرو جس کے اوپر پیرا دے سکتے ہو، اتنا کرو جس کے اوپر پیرا دے سکتے ہو۔ اگر آپ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں کیونکہ یہ میرا عمل نہیں ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے کسی سے اجازت لے کے پڑھیں، لیکن یہ وظیفہ بن جائے گا۔ اگر آپ چھوڑیں گے، شرائط پوری نہیں کریں گے، تو پھر نقصان زیادہ اور نفع کم ہوگا۔ سوال نمبر 20 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میری بیٹی کا چہرہ بہت کالا سیاہ ہو گیا ہے، پہلے اتنا رنگ کالا نہیں تھا، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میرے چہرے پہ بھی داغ ہیں، نشان ہیں۔ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اسی پانی کو ساتھ چہرہ دھوئیں۔ انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کریں گے، آپ جولیاں اٹھا کے مجھے دعا دو گے، رنگ نکھر جائے گا، وہ نشان جو جادو کی وجہ سے بدصورت کرنے کے لیے بچیوں کے، عورتوں کے اوپر کیا جاتا ہے عمل، وہ عمل ٹوٹ جائے گا، آپ کا رنگ بھی نکھر جائے گا، چہرہ صاف ہو جائے گا، اگر دانے وغیرہ بھی ہیں تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ سوال نمبر 21 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں شدید رجت کا شکار ہوں، جیسے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ان 5 باتوں پر میں عمل کر رہا ہوں، آپ کا بتایا ہوا 313 انمول عمل میں کر رہی ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی اور مجھے طلاق ہو گئی، اس کے بعد اب 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں آیا۔ ایک پیر صاحب نے تعویذ بنا کر دیا تھا، وہ میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے اور ایک ناف کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی آپ کے نام ہوئی۔ یا میں سفارش کروں گا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جو 23 مارچ کو 2024 میں جو نشان امتیاز دیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کا نام منتخب کر لیا جائے۔ تو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ابھی اعلان کر دیتا کہ اس سال 2024 23 مارچ کو نشان امتیاز آپ کا ہوا، کیونکہ آپ نے ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک تعویذ گلے میں رکھا ہے اور ماشاءاللہ ایک تنی تے بن کے رکھا ہے۔ کمال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ 21 بار روزانہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیا تھا، تو میں نے 21 توپوں کی سلامی دے تو دی ہے، اور میں کیا کروں؟ تو کیا میں وہ بھی پڑھتی رہوں؟ میرے ابو کینسر کے مریض ہیں، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، نہ کوئی رشتہ آتا ہے نہ کوئی بہتری ہے۔ جب میں نے آپ کا درس سنا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وظائف سے توبہ کر لی، اب میں 5 نمازوں کے ساتھ خضری عمل کرتی ہوں۔ میں اور میری امی اجتماعی درود پاک کے عمل میں بھی شامل ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ بیٹا آپ نے ساری باتیں سمجھی بھی ہیں، صرف آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو چسکا پڑا ہوا ہے وظائف کا۔ آپ نے خود اوپر لکھا ہے کہ میں شدید رجت کا شکار ہوں، پہلا فکرہ ہی آپ کا یہ ہے سلام کے بعد، پھر بھی آپ وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ میں نے یہ پہنا ہے۔ میں نے کتنے بیانات کے اندر کہا ہے کہ جب تک گھر کے اندر وظائف کی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، تعویذات ہیں، نقش ہیں، جب تک یہ گھر سے نہیں نکلیں گے، نحوستیں ختم نہیں ہوں گی، گھر میں عاملین آتے رہے ہوں گے، جو اعمال میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ کرتے رہو گے تو نفع نہیں ہوگا۔ گھر میں ایک بار بھل صفائی کرو، غسل دو، سارے گھر کو دھونی دو، تاکہ پہلی نحوستیں ختم ہو جائیں۔ اللہ سے صلاۃ و توبہ پڑھ کے توبہ کرو، اور باقی آپ انمول عمل 313 کرو۔ انشاءاللہ 5-10 جو ہے وہ مہینے لگیں گے رجت کا جو اثرات کم ہونے کو۔ یہ راتوں رات رجت کے اثرات کم نہیں ہو جاتے، رشتہ آئے گا، ساری بات مکمل ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، لوگ آپ کا پیسہ کھاتے جائیں گے اور آپ برباد ہوتے جائیں گے۔ پہلے اپنا علاج کریں، پھر اس کے بعد رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ ہاں، رشتہ چل کے خود آپ کے گھر آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اس کو انکار نہیں کرنا، لیکن آپ خود اگر بھاگ دوڑ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سوال نمبر 22 ہے، السلام علیکم حضرت، درود تاج پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ 100% جائز ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سوال نمبر 23 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، مجھے کوئی کچھ کہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور کوئی کچھ کہے، ذرا سی بات بھی کہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں کیسے مضبوط ہوں؟ آپ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں۔ خضری عمل کے اندر جو سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص، آخری 3 کل جو ہیں،
یہ انسان کو مضبوط کرتے ہیں، اور آیت الکرسی تو کمال کر دیتی ہے۔ تو یعنی آپ کے یہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے یہ سارے کا سارا حل ہو جائے گا، آپ کو کسی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرزو چینل پہ جائیں، وہاں سے خضری عمل جو ہے وہ آپ دیکھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ مزید کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ پہلے آپ نفسیاتی مریض ہیں، کوئی وظیفہ کریں گے تو آپ فوراً رجت کا شکار جو ہے ایک پل سے پہلے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 24 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، میرا رشتہ بہت اچھے گھر سے آیا ہے، اللہ سے دعا کریں میرے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی اللہ آسانی فرمائے۔ میرے بھائی کا نام شمشاد ہے۔ بیٹے اللہ سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، ہماری درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اللہ نے آپ کو اعمال کرنے پہ خوشیاں دی ہیں، جو لوگ دکھی ہیں، جن کے یہ سوالات میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ ان کی بھی جھولیاں خوشیوں سے بھرے۔ تو ہمیں بھی آپ دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر ہے 25 اور آخری آج کی نشست کا۔ حضرت صاحب میری امی وظائف کرنے سے باز نہیں آ رہی، تو جڑی باز آ جائے وہ امی نہیں ہوندی۔ بیٹا اس میں پریشان ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر اماں تو نہ ہوئی جڑی گل مان لوے ہے۔ حضرت صاحب میری امی وظائف کرنے سے باز نہیں آ رہی، 30 سال ہو گئے ہیں وظائف کرتے ہوئے، روز 2 سے 2.5 سپارے پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے وظائف شروع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے، کچھ دن چھوڑ کر پھر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، نہ درود پڑھتی ہیں نہ استغفار کرتی ہیں۔ اب یہ بات آپ سن کے مسکرائے ہیں، میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں تو اس کو عبرت کے طور پہ سننا ہے، کیونکہ میری نگاہ کہیں اور پڑ گئی ہے۔ میں دوبارہ اس بات کو شروع کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بات پہلے مذاق کے رنگ میں ڈال دی کہ جو امی ہو تو پھر امی تو نہ ہوئی۔ اس کو بات کو سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا، پھر آپ کو شافی کی فکر ساری سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے وظائف کرنے سے۔ سوال نمبر 25 ہے، حضرت صاحب میری امی وظائف کرنے سے باز نہیں آ رہی، 30 سال ہو گئے ہیں وظائف کرتے ہوئے، روز 2 سے 2.5 سپارے پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے وظائف شروع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، کچھ دن چھوڑ دیتی ہیں پھر دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، نہ درود پاک پڑھتی ہیں نہ استغفار کرتی ہیں۔ یہ وظائف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان درود سے اور استغفار سے دور ہو جاتا ہے، وظائف کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ختم ہو جاتی ہیں رونے والی اور دل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے پڑھے تو کیا ہوا؟ اب حضرت صاحب اس کی وجہ سے میرا بھائی مینٹلی ڈسیبل پیدا ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا میں اس کامنٹ کو دوبارہ پڑھتا ہوں تو ہم ذرا اس کو سیریس ہو کے سنیں کہ ہم جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کیا ہم غلط بولتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی ان کی اصلاح ہو جائے۔ اب وظائف پڑھیں تو گھر میں ایک بچہ مینٹلی اپسیٹ ہے، ایب نارمل ہے، جس کو اپاہج آپ کہتے ہیں یا پاگل آپ کہتے ہیں، تو وہ پیدا ہوا ہے۔ کیا کما لیا، کیا کما لیا؟ اب وہ 23 سال کا ہو گیا ہے، بچپن میں کچھ ٹھیک تھا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا پاگل ہوتا گیا، اب وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے، یعنی جوں جوں رجت بڑھتی گئی۔ اس لیے وہ مائیں جو حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، امید کے ساتھ ہوں، جب وہ وظائف کریں گی ان کے وظائف بچوں پہ پڑیں گے، یا تو بچے پیدا ہی معذور ہوں گے، کسی کے دل میں سوراخ ہوگا، کسی کے گردے میں مسئلہ ہوگا، کسی کا کچھ مسئلہ ہوگا، نہیں تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو کچھ ایسا بہانہ بنے گا کہ بچے کے اوپر رجت پڑے گی اور بچہ معذور ہو جائے گا، جیسے ان کا بچہ معذور ہو گیا۔ اب وہ 23 سال کا ہو گیا ہے، بچپن میں کچھ ٹھیک تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ وظائف کی وجہ سے آج سے 10 سال پہلے امی کو بریسٹ کینسر بھی ہو چکا ہے، بریسٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن ماں کو عقل نہیں آئی۔ رات امی کا یوٹرس کا آپریشن ہوا، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ جس عورت کی چھاتی بھی ختم ہو گئی، جس عورت کی بچہ دانی بھی ختم ہو گئی، تے باقی جڑی ماں ہے انہوں کباڑ خانے جمع کراؤ یا قبر دے حوالے کر دو۔ اللہ والے میں نے کیا کہا ہے ابھی کہ یہ وظائف انسان کا دل پتھر کر دیتے ہیں، نہ اس کو اپنی ذات پہ ترس ہے۔ جس عورت کو اپنی ذات پہ ترس نہیں آ رہا وہ اولاد پہ ترس کھائے گی، وہ اولاد پہ ترس کھائے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کل وہ اللہ اللہ کرنے نہیں دیتا تھا، اب وہ اللہ اللہ چھوڑنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ مریں اجڑیں، پڑھ پڑھ کے اجڑتے جائیں، پڑھ پڑھ کے اجڑتے جائیں۔ پہلے بریسٹ ریموو ہوئے اور کل رات امی کا یوٹرس کا آپریشن ہوا ہے اور وہ بھی ریموو کر دی گئی، یعنی نکال دیا گیا۔
حضرت جی مجھے بتائیں، میں تھک گئی ہوں، امی نہیں سمجھ رہی، اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹا پاگل ہو گیا، ان کو لا علاج بیماریاں وظائف کی وجہ سے ہیں، سمجھ جاتی ہیں پھر باز نہیں آتی، پلیز رہنمائی فرمائیں میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، ایسا کیا کروں کہ امی باز آ جائے؟ امی کے وظائف کی وجہ سے میرے سسرال میں مجھے کتا کیا جاتا ہے، شوہر بہت لڑتا ہے، بالکل بات نہیں کرتا، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ شافی سچا روندا ہے۔ کل تک کہتے تھے حضرت صاحب قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو مراسی پیر ہے جو ہمیں دجال اور کذاب کہہ رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو پکڑ کے لے کے آؤں، یا اس بیٹی کو میں ادھر ان کے پاس بھیجوں کہ یہ سن جنہوں نے وظائف کیے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ ہمیں دجال اور کذاب تو بنا رہا ہے، جو تم لوگوں کے ساتھ اللہ نے کرنا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ابھی تو اللہ کی مخلوق تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ جو لوگوں کو شعور آ رہا ہے، لوگ انہی اپنے پیاروں کی میتیں زندوں کی اٹھا کے چارپائیاں ان کے آستانوں پہ لے کر جائیں گے اور ان کو تھانے کچہریوں میں رولیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ شافی نے جو تیلی لگائی ہے شعور کی، اب یہ بجھنے والی انشاءاللہ نہیں ہے، ہر آنے والے دن میں چراغ سے چراغ، شمع سے شمع روشن ہوگی۔ اللہ والو اب یہ ان کی ماں نہیں ہے، یہ ان کی ماں نہیں ہے، اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچو یہ میری ماں ہے، اور یہ جو لکھنے والی بیٹی ہے یہ بیٹی نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہو تو اللہ والو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ جس نے آپ کو گمراہ کر کے ان کاموں پہ لگایا ہے آپ زندہ اس کو زمین میں گاڑ دو گے۔ تو یہ پیر اب امت کو اس طرف لے کے چل رہے ہیں کہ بجائے شرمندہ ہونے کے، نادم ہونے کے، توبہ کرنے کے، عوام سے معافی مانگنے سے، سیدھے رستے پہ آنے پہ، بھئی کل تمہیں پتہ نہیں تھا آج میں نے بتا دیا ہے تو ابھی مان جاؤ۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں پتا تھا، تم نے جان بوجھ کے امت کو اس رستے پہ لگایا ہے، اس لیے نہیں مان رہے کہ ڈالر نہیں آئیں گے، پاؤنڈ نہیں آئیں گے، تو ڈالر کما لو یا پھر آخرت کما لو۔ تو بیٹے آپ پریشان نہیں ہو، ہمیں آپ کی تکلیف کا 100% احساس ہے، آپ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے ہی ہم دن رات جو ہے وہ پچھلے 11 مہینوں سے کم و بیش کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے تائیں اپنے عمال کریں، بالخصوص خضری عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ 3 نیتوں سے کرنا ہے: کارڈ، پلٹ، حفاظت۔ کارڈ، پلٹ، حفاظت، ان 3 نیتوں کے ساتھ آپ خضری عمل کریں، اپنا حصار کیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کا، اپنے میاں کا حصار کیا کریں کہ اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو میری ماں کر رہی ہے وظائف، ان کے اثرات سے مجھے محفوظ فرما۔ جو آپ کا حصار مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ آپ کے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائے، جو آپ نے لکھا ہوا مجھے کتا کرتے ہیں، یہ والی پریشانی بھی ابھی ختم ہو جائے گی، اور اثر بد بھی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نہ کرے کل آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات اچھے ہیں یا برے ہیں وہ سارے قبر میں لے کر جائیں گی، تو اللہ بعد میں بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ نے والدہ کی عمر کے زندگی کے اندر خضری عمل پڑھ کے اپنا حصار مضبوط نہ کیا تو جب ماں مر جائے گی تو ماں کی قبر خراب ہوگی اور آپ کی زندگی برباد ہوگی، جو کہ شروع ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی اور خضری عمل نہیں چھوڑنا۔ جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جو ہی اذان ہو جائے آپ نے 3 نیتوں کے ساتھ خضری عمل پڑھ لینا: کارڈ، پلٹ اور حفاظت۔ وہ تمام حضرات جن کے مسائل جو میں نے سوال پڑھے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، وہ دوبارہ اس بیان کو سنیں توجہ کے ساتھ۔ جو میں نے علاج تجویز کیے ہیں وہ ہمارے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے شافیہ سوشل میڈیا کے تلاش، آرزو، درد، کملی پہ پڑے ہیں، وہاں سے آپ دیکھیں۔ عرش کے اوپر مسنون اعمال ہیں، عرش کے اوپر جو ہے ہم وہ اعمال اپلوڈ کر رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں جن کے ساتھ شرائط لاگو نہیں ہوتی، تاکہ لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کریں اور اپنی آخرت کو بنائیں۔ اگر آپ نے مسنون اعمال کرنے ہیں تو آپ عرش چینل دیکھیں، اور اگر آپ نے اپنے بیماریوں کا علاج کرنا ہے جو میں نے تجویز کیا ہے ان کے لیے آپ تلاش چینل، آرزو چینل اور کملی چینل، یہ ان 3 چینل پہ آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آج کے یہ تمام سوالات یعنی 15/1/24 کے مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ العزیز جو بقیہ رہ گئے ہیں پچھلے دنوں کے وہ بھی ہم کل کی نشست میں مکمل کریں گے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام حضرات جو شافیہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جو بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ تلاش چینل کی کمیونٹی میں جائیں، وہاں جا کے کامنٹ کریں اور آرام سے جو ہے سردیاں کافی پئیں، سو جائیں، لسی پئیں، سو جائیں۔ اگر لسی والے ہیں سو جاؤ، پی کے کافی پہ سو، پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ
मरते दम तक नौकरी करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह की रज़ा के लिए। एक आध दिन 2 दिन लेट हो सकता है, अगर आपने जवाब बराह रास्त मेरे से लेना है। और अगर आपने सोशल मीडिया वालों से लेना है, फिर आप दिन में 15-15 उनको व्हाट्सअप करते रहें, जब वो देंगे फिर आप ले लेना, आप जानो और फिर आपका रब जाने। अगर तो मेरे से बराह रास्त जवाब लेना है तो शाफिया तलाश चैनल की कम्युनिटी पे पोस्ट करके आप बेफिक्र हो जाएं कि रोज़ के रोज़ यानी रोज़ाना की बुनियाद पे तमाम कमेंट्स को कॉपी करके सोशल मीडिया वाले मुझे दे देते हैं। जिस तरह मैंने ये सारे आज 15 तारीख के जो है वो क्लियर कर दिए, अब ये मेरे पास 3 दिन के रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर मैं ये क्योंकि ये थोड़े थोड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा एक ही नशिस्त के अंदर ये सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए, और जो भी हमने इलाज दुखियों के लिए तजवीज़ किए हैं अल्लाह उनके अंदर शिफा डाल दे। जिस मान के साथ लोगों ने हमारे से सवाल किए हैं अल्लाह उनसे बढ़ के उनको नवाजे, जो परेशान उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। बिलखसूस जो रूहानी और रूहानी और बदनी बीमार हैं अल्लाह उनको सबको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। जो लोग बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माली तंगदस्ती का शिकार उस वजह से परेशान है, अल्लाह उन सबको कुशादा हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और ढंग और जोड़ के जो है वो रिश्ते अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।